آپ نے انسانوں کی بے شمار آب بیتیاں، جگ بیتیاں اور حیرت انگیز کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ایسی حیرت انگیز داستان اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ایک جن کی آب بیتی ہے جو آدم زادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ایک جن پر آدم زادوں کے درمیان کیا گزری؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ اگر کسی آدم ذات کے جسم کو ایک جن ذات نے اپنا لیا ہو تو خصوصی توجہ دینے ہی سے حقیقت کا پتہ چلتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ توجہ دینے والا کوئی صاحب علم ہو۔ مجھے پہلے ہی سے ان تمام باتوں کی خبر تھی، سو اپنے بچاؤ کی تدبیر سوچ چکا تھا۔ میں نے اسی لیے شدید اذیت کے باوجود پہلے سے طے شدہ تدبیر کے مطابق خود کو ایک آدمزاد کے جسم میں چھپا لیا، اور یہ آدمزاد نرگس کا ہونے والا شوہر شریف احمد تھا۔ کیونکہ ابھی نرگس سے اس کا نکاح نہیں پڑھایا جا سکا تھا، میں نے اس سے قبل ہی کام دکھا دیا تھا۔ اقبال کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے گئے تو جلد ہی اسے ہوش آ گیا۔ میں کہاں ہوں اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ اقبال بڑبڑایا۔ ہوش میں آؤ بیٹے، افضل خان نے اقبال کو سہارا دے کر بٹھایا۔ ہم نرگس کی شادی میں شریک ہونے آئے ہیں۔ نرگس کی شادی؟ اقبال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ظاہر ہے اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ٹھہرو افضل، میں پانی دم کر کے دیتا ہوں، یہ ابھی ٹھیک ہو جائے گا، مولوی کفایت اللہ بولے۔ پھر اس نے کسی سے پانی لانے کو کہا اور اقبال کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے اقبال کو مخاطب کیا، ذرا ادھر دیکھو بیٹے۔ اقبال نے نظریں اٹھائیں۔ میں مولوی کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہا تھا۔ اقبال کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ مولوی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ مولوی کفایت اللہ کے چہرے پہ مان حیرت کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں اقبال کے باپ افضل کی طرف جھک کر کہا، اقبال پر کسی جن کا اثر رہ چکا ہے، علامات سے یہی ظاہر ہوتا ہے، لیکن فکر کی بات نہیں، میں اس جن کا سراغ لگا لوں گا جو اسے چھوڑ کر کسی نامعلوم وجہ سے فرار ہو چکا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں مولوی صاحب؟ افضل گھبرا گیا۔ جو کچھ کہا ہے میں نے غلط نہیں ہے، اس کا علاج کروں گا تاکہ وہ جن دوبارہ اسے یرغمال نہ بنا سکے۔ مولوی کفایت اللہ پر یقین آواز میں بولا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے اور ذہن خطرہ کی گردان کرنے لگا۔ مولوی بڑی ہی کائیاں اور خطرناک تھا۔ اتنے میں ایک شخص پانی لے آیا۔ لیجئے مولوی صاحب۔ اس شخص نے پانی سے بھرا کٹورا مولوی کی طرف بڑھا دیا۔ مولوی نے کٹورا لیا اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا۔ جو بات اس نے دھیمی آواز میں اقبال کے باپ افضل سے کہی تھی، ایک سے دوسرے سے تیسرے شخص سے کہہ دی گئی۔ ذرا سی دیر میں سارے باراتیوں کو پورا قصہ معلوم ہو گیا۔ لوگ آپس میں طرح طرح کی چیمہ گوئیاں کرنے لگے۔ مولوی کفایت اللہ کیونکہ کوئی پیشہ ور مولوی نہیں تھا، اس لیے سبھی اس کے علم کے مداحوں میں تھے، اور میں اس پر کھول رہا تھا۔ غصے کے ساتھ ساتھ مجھے اب کچھ خوف بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ پڑھنے کے بعد مولوی کفایت اللہ نے پانی پر دم کیا، پھر خود اپنے ہاتھ سے اقبال کو پانی پلایا۔ اقبال کے چہرے سے بلا کا حزن و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ پانی پی کر اقبال سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ قاضی نے مولوی کفایت اللہ کے کہنے پر نکاح دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر وہ مرحلہ بھی آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ قاضی نے مجھے مخاطب کیا، مسمات نرگس جہاں بنت کفایت اللہ کا نکاح بعوض مہر مجھے قبول نہیں۔ یہ 3 الفاظ شادی کی اس تقریب میں دھماکہ بن کر گونج اٹھے۔ یہ الفاظ میں نے بلند آواز میں ادا کیے تھے۔ آواز بے شک شریف احمد کی تھی، مگر الفاظ میرے تھے۔ جنات جس آدمی پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں اس کی آواز بھی اپنا لیتے ہیں۔ پہلے میں اقبال کی آواز میں بولتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو جنات کو آدمی کے جسم میں پہچاننا آسان ہو جائے۔
میرے انکار پر چند لمحوں کو سناٹا چھا گیا۔ پھر شریف احمد کے باغ کی تیز آواز ابھری، شریف احمد، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ یہ بکواس نہیں ہے ابا، حقیقت ہے۔ میں پرزور آواز میں بولا، مجھے ایسی لڑکی قبول نہیں جو کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ نرگس اور اقبال کے ہاتھوں پر قرآن رکھ کر پوچھ لیں، کیا وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے؟ کیا وہ چھپ چھپ کر نہیں ملتے رہے؟ گواہی کے لیے اقبال کی بہن شہناز کافی ہے، قسم دے کر اس سے معلوم کر لیں۔ سب لوگ اقبال کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ ابے کیوں بے آوارہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ اقبال کا باپ افضل اسے مارنے دوڑا، لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ کیا کرتے ہو؟ جوان اولاد پر اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ اس ہنگامے کا نتیجہ میرے لیے متوقع تھا۔ مولوی کفایت اللہ کی طرف سے مجھے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ دوسروں کی طرح اس کا دھیان بھی اب میری طرف نہیں رہا۔ اسے میں نے لپک کر حویلی میں جاتے دیکھا۔ وہ یقیناً نرگس کی خبر لینے گیا تھا۔ اسی وقت شریف احمد کا بوڑھا باپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ سے مخاطب ہوا، چل اٹھ، بارات واپس جائے گی، مگر قبلہ تھوڑی دیر تو رک جائیں، مولوی صاحب کو تو واپس آ جانے دیں۔ کسی نے کہا، اب کسی کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بڈھا غصے میں بولا، چلو بھائی اٹھو۔ اس نے باراتیوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ جس لاری میں قصور سے بارات آئی تھی گلی کے باہر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ باراتی اس میں سوار ہونے لگے۔ میں نے اپنا کام دکھا دیا تھا، اس لیے شریف احمد کے جسم کو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس مرتبہ مجھے زیادہ تکلیف نہیں سہنا پڑی۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ شریف احمد کے جسم میں مجھے مختصر عرصے ہی رہنا پڑا تھا۔ اس کے جسم نے بیٹھے بیٹھے جھٹکا کھایا اور پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ جلد ہی اقبال کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی اپنا بستہ لپیٹ رہا تھا۔ اقبال کے جسم میں داخل ہوتے ہی میری نگاہ مولوی کفایت اللہ پر پڑی۔ ہر چند کے میرے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس کے باوجود میں چوکنا ہو گیا۔ میں خطرے کی صورتحال میں اقبال کا جسم چھوڑ کر فرار ہونے کے لیے پوری طرح تیار تھا، مگر خبیث مولوی میری طرف متوجہ نہیں ہوا۔ وہ سیدھا اقبال کے باپ افضل کا قریب پہنچا اور پھر تیزی سے آگے بڑھ کر افضل کے پیر پکڑ لیا۔ بھائی افضل، اس گناہ گار نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا ہے، اب میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، مولوی کفایت اللہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ اس خطرناک بوڑھے آدم ذات کو بھری محفل میں یوں ذلیل و رسوا ہوتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ میری ہی چال تھی۔ مولوی جس میں پھنس گیا، گویا ایک جنزاد نے آدم ذات کو پچھاڑ دیا تھا۔ موقع سے فائدہ اٹھانا اسی کو کہتے ہیں۔ مولوی کی بات سن کر افضل کہنے لگا، مگر مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کسی اور کو زبان دے چکا ہوں۔ پھر خاندان کے کچھ لوگ اور بھی ان کے درمیان پڑ گئے۔ وہ اقبال کے باپ کو سمجھانے لگے کہ وہ مولوی کفایت اللہ کی درخواست کو قبول کر لیں۔ چھوٹے خان کی حالت قابل دید تھی، اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ یقیناً یہ انکشاف اس کے لیے بھی صدمے کا سبب ہوا تھا کہ جس نوجوان کو وہ شریف اور خاندانی سمجھ کر اپنا داماد بنانے والا تھا، وہ اچھے کردار کا ثابت نہیں ہوا۔ افضل کو آخر کار بزرگوں کی بات ماننا ہی پڑی اور میرے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹنے لگے، لیکن یہ خوشی زیادہ دیر پا نہیں ہوئی۔ اقبال کے باپ نے نکاح پر تو آمادگی ظاہر کر دی، لیکن رخصتی کے لیے فوراً راضی نہیں ہوا تھا۔ لعنت ہو تجھ پر، میں نے دل ہی دل میں افضل کو برا بھلا کہا۔ وہاں مولوی کفایت اللہ جیسا گھاگ آدمی بھی موجود تھا، ورنہ افضل تو کیا اس کے باپ کو بھی فوراً رخصتی پر آمادہ ہونا پڑتا۔ مولوی کی وہاں موجودگی میں بار بار میں ایک جسم چھوڑ کر دوسرے جسم میں داخل ہونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ طے پایا، نکاح اسی روز عصر و مغرب کے درمیان ہوگا۔ رخصتی کے لیے افضل نے یہ شرط رکھی تھی کہ جب اس کے دونوں بڑے بیٹوں کی بہویں بیاہ کر گھر میں آ جائیں گی تو وہ نرگس کو رخصت کر کے لے جائے گا۔
بات میں وزن تھا، اس لیے درمیان میں جو لوگ پڑے تھے کچھ نہ بولے۔ مجبوراً مولوی کفایت اللہ کو افضل کی شرط ماننا پڑی۔ چھوٹے خان اپنا چھوٹا سا منہ لیے دیکھتا ہی رہ گیا اور اس کا متوقع داماد پرایا ہو گیا۔ بات طے ہوتے دیکھ کر وہ رفو چکر ہو گیا۔ بیچارے نے اپنی بیٹی کے لیے ایک عدد شوہر فراہم کرنے کی خاطر اتنے پاپڑ بیلے مگر کچھ ہاتھ نہ لگا۔ ہونے والے داماد کو سرکاری نوکری تک دلوا دی، اس سے زیادہ وہ غریب کیا کرتا۔ مجھے چھوٹے خان پر ترس آنے لگا۔ ساتھ ساتھ اقبال کے باپ پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس کمینے بڈھے نے مجھے صرف نکاح پر ٹرخا دیا۔ میں نے یہ سوچ کر بمشکل اپنے دل کو تسلی دی، ایک نہ ایک روز تو اب میری تمنا پوری ہو ہی جائے گی۔ نرگس تو اب گھر کی مرغی تھی جسے حلال ہونا ہی تھا۔ اس عرصے میں دوسرے مورکے سر کیے جا سکتے تھے۔ میں نے اس کے لیے ایک ہندو لڑکی بملا کو بھی طاق رکھا تھا۔ وہ ایک کام سے میرے دفتر آئی تھی اور پہلی ہی ملاقات میں مجھے اپنے تیرے نظر سے شکار کر لیا تھا۔ یہ بات گزشتہ 2 روز پہلے ہی کی تھی۔ ابھی مجھے بملا کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد مجھے گھر لا کر جب دولہا بنایا گیا تو میں اس مکان پر بھی غور کرنے لگا کہ نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے بھی چوری چھپے نرگس پر ہاتھ صاف کیا جا سکتا ہے۔ میری منقوہہ ہونے کے بعد یقیناً اس کے پاس مزاحمت کا کوئی جواز نہ ہوگا، پھر وہ میرے قرب کو گناہ نہ کہہ پاتی۔ خود مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ حالات ایسا رخ اختیار کر جائیں گے۔ تمام تر تقودو سے میرا مقصد تو محض اتنا تھا کہ نرگس کی شادی فی الحال کسی طرح ٹل جائے اور وہ شخص جو کسی قابل نہیں اس کا شوہر نہ بنے۔ خلاف توقع مولوی کفایت اللہ نے اپنی عزت کی خاطر اقبال کو داماد بنانا قبول کر لیا۔ صورتحال اس کے علاوہ کوئی بھی رخ اختیار کر سکتی تھی، لیکن مولوی نے بہتر فیصلہ ہی کیا تھا۔ جو کچھ ہوا تھا اس سے نرگس کی بدنامی تو ہوئی تھی، مگر حصول مقصد کے لیے میرے نزدیک یہ ضروری تھا۔ عصر کے بعد نرگس سے میرا نکاح پڑھا ہی دیا گیا۔ اس وقت بھی میں بہت محتاط اور چوکنا تھا۔ دوسرے دن صبح جب دفتر پہنچا تو ایک اور واقعہ پیش آیا۔ وہ انگریز افسر ولسن جس نے چھوٹے خان کی سفارش پر مجھے سرکاری نوکری دی تھی، اس کی طرف سے میری طلبی ہو گئی۔ میں اس پر چکرایا کہ صاحب بہادر نے مجھے کیوں بلوایا ہے۔ وہ محکمے کا سربراہ تھا، چھوٹے خان نے ہی طلبی کا پیغام دیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں چھوٹے خان ہی نے تو کوئی کارروائی نہیں ڈال دی۔ اس نے مجھے نوکر رکھوایا تھا تو نکلوانا بھی مشکل نہ ہوتا۔ اس نوکری سے اگر مجھے کچھ دلچسپی تھی تو صرف اتنی کہ وہاں کچھ آدم زادیاں بھی ملازم تھیں، ورنہ نوکری رہتی کہ چلی جاتی مجھے کیا فرق پڑتا۔ چھوٹے خان کے چہرے پر اس وقت بھی اداسی کی بدلیاں چھائی ہوئی تھیں، اس لیے میں نے اسے نہیں چھیڑا اور انگریز صاحب بہادر کے پاس پہنچ گیا۔ ولسن نے مجھے دھیمے لہجے میں مخاطب کیا تو میرا حوصلہ کچھ بڑھا۔ اس نے کہا، اقبال، تم ہمارا وائف ماریا کو تو جانتا ہے نا؟ میں انکار نہ کر سکا۔ جی ہاں۔ میرا انداز ایسا ہی تھا جیسے کوئی اعتراف جرم کر رہا ہو۔ ماریا تم کو بنگلے پر بھی لے گیا تھا؟ اس نے نرم آواز میں دوسرا سوال کیا۔ اس سوال کا جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں سوچ رہا تھا اتنے عرصے بعد یہ گڑا مردہ کہاں سے اکھڑ آیا۔ مجھے خاموش دیکھ کر ولسن پھر بولا، اقبال، تم جھوٹ نہیں بولے گا، سمجھا؟ اب اس کا لہجہ قدرے سخت ہو گیا تھا۔ بنگلے کا نوکر لوگ ہم کو بتا چکا ہے کہ تم بھی ان دنوں بنگلے پر آتا رہا ہے جب ہم آؤٹ آف اسٹیشن تھا۔ ولسن کی اردو دوسرے انگریزوں کی نسبت قدرے بہتر تھی۔ ولسن کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ میری سٹی گم ہو گئی اور اتنا وقت نہیں تھا کہ میں گم شدہ سٹی کو تلاش کر سکتا۔ جواب دیے بغیر وہاں سے میرا 9 2 11 ہونا بھی ناممکن تھا۔ سنو اقبال،
مجھے بولنے کا موقع دینے کے بعد اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ماریا سے بھی ہم پوچھ گچھ کر چکا ہے کہ وہ تم کو کس لیے پورا دن بنگلے پر بلاتا رہا۔ کوئی جواب دینے سے پہلے تم اس کا خیال رکھنا۔ ایک بال سچ بولے گا تو ہو سکتا ہے ہم تم کو معاف کر دیں، ورنہ ہم جو سلوک ماریا سے کیا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے، یعنی تم کو نوکری سے نکال دے۔ بولو تم کیا کہتا ہے؟ معلوم نہیں ماریا نے اپنے شوہر کو کیا کیا بتا دیا تھا اور اس کی نوبت کیوں آئی تھی۔ کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑی گئی، ورنہ اتنے دن بعد اس قصے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے سوچا، مگر اس بدبخت انگریز سے میں کس طرح اپنے خیال کی تصدیق کرتا؟ ہم جانتا ہے تم خود سے ہمارے بنگلے پر نہیں گیا ہوگا، تم کو ماریا ہی ادھر لے گیا ہوگا۔ یہ کہہ کر گویا اس نے میری ہمت بڑھائی۔ میں سوچنے لگا ولسن کو یقیناً کسی طرح اپنی بیوی کی بدکرداری کا علم ہو گیا ہے، سو میں نے اعتراف جرم کے لیے تہمید باندھی۔ مجھے معاف کر دیں سر کہ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہی تو ہم معلوم کرنا چاہتا ہے کہ ہوا کیا۔ جو بھی تم بولنا مانگتا صاف صاف بولو۔ میں نے ڈرتے جھجکتے اشاروں کنائیوں میں بتا ہی دیا جو وہ معلوم کر رہا تھا۔ ویری گڈ اقبال، میری توقع کے برعکس وہ خوش ہو کر بولا۔ ہم خوش ہوا کہ تم ماریا کی طرح جھوٹ نہیں بولا۔ ہم جانتا ہے کہ وہ عورت اچھا نہیں، ہم اسی لیے اس کو چھوڑ دیا، ڈائیورس دے دیا اس کو۔ یہ کل کا بات ہے کہ ایک ہندوستانی چھوکرا کو وہ بنگلے پر لایا۔ کل ہم دفتر سے جلدی بنگلے پہنچ گیا، پھر بس ہم کو سب پتہ چل گیا۔ نوکر لوگ نے بتایا کہ ماریا بہت روز سے ایسا کرتا رہا ہے۔ پہلے تو ماریا بھی ہم کو جھوٹ بولا، پھر اس کو بھی زبان کھولنا پڑا۔ ایسا عورت کو ہم کس طرح اپنے پاس رکھتا جو انڈیا کے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتا۔ اقبال، اگر تم جھوٹ بولتا تو ہم تم کو ابھی ادھر نوکری سے نکال دیتا۔ اب یہ بولو اقبال کہ تمہارا ایسا کوئی فرینڈ ہے، گرل فرینڈ کے بوائے فرینڈ، جس سے تم کوئی بات نہیں چھپاتا، ہر راز کا بات کر سکتا ہے۔ آخر میں صاحب بہادر نے بظاہر غیر متعلق سا سوال کیا۔ جی نہیں سر، میں نے جواب دیا، جو قطعی درست تھا۔ آگے بھی اس ڈپارٹمنٹ میں یا باہر تمہارا کوئی فرینڈ بن گیا تو تم اپنا زبان بند ہی رکھے گا۔ ولسن کا لہجہ تاکیدی تھا۔ اگر تم اس کے خلاف کیا اور کبھی کسی کو کچھ معلوم ہوا تو ہم کو خبر ہو گیا تو تمہارا نوکری فنش۔ ہم سمجھتا ہے کہ تم اپنا نوکری بچانے کو زبان نہیں کھولے گا۔ ٹھیک بولا نا ہم؟ بالکل سر، میں نے اسے یقین دلایا۔ ایسا ہی ہوگا سر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اس نے مجھے زبان بندی کی خاطر ہی بلایا تھا۔ تم جا سکتا ہے، ولسن نے مجھے مخاطب کیا۔ میں اس کے کمرے سے نکلا تو جی پر کچھ بوجھ سا تھا۔ ماریا کے ساتھ بہرحال میرا کچھ وقت اچھا گزرا تھا۔ اس نے مجھے قرب کے بہت سے نئے آداب سکھائے تھے۔ اس دن میں دفتر سے لوٹ کر آ رہا تھا تو راستے میں مولوی کفایت اللہ سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ اب میں اس کا صرف پڑوسی نہیں باقاعدہ داماد بن چکا تھا، اس لیے نظریں بچا کر گزر جانا خلاف مصلحت بھی تھا اور ناممکن بھی۔ اقبال کا ناہنجار باپ مجھے بالے کہتا تھا، سو مولوی نے بھی مجھے اپنی دامادی میں قبول کرنے کے بعد اظہار شفقت کے لیے یہی ضروری سمجھا۔ قریب آتے ہی وہ کہنے لگے، بالے میاں آج مغرب کے بعد گھر آ جانا۔ مولوی سے نگاہ ملاتے ہوئے میری ہوا خراب ہو رہی تھی۔ میں رک گیا تھا مگر دانستہ نظریں نیچی کیے کھڑا تھا۔
مولوی نے غالباً اسے میرا اظہار پشیمانی جانا۔ ارے میاں، جو ہوا خاک ڈالو اس پر، تمہیں اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب اس بدذات مولوی کو میں کیسے بتا دیتا کہ ہرگز کوئی ایسی بات نہیں۔ مجھے تو یہ دھڑکا لگا ہوا تھا، کہیں وہ اقبال کی آنکھیں دیکھ کر یہ اندازہ نہ لگا لے کہ اس کے جسم پر میرا قبضہ ہے، پھر وہ قبضہ چھوڑ دینے کے باوجود حقیقت تک پہنچ گیا تو اس وقت کیسے چوک جاتا۔ اتنی بات جاری رکھتے ہوئے اس نے مزید کہا، دیکھو میاں، اللہ کو جو منظور ہے وہی ہوتا ہے۔ پھر مولوی نے خود ہی اپنے گھر بلانے کی وجہ بتا دی۔ کل تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں دم کر کے پانی پلایا تھا۔ میرے معمولات کا تو تمہیں علم ہی ہوگا۔ میں روزانہ بعد نماز مغرب ضرورت مندوں کا روحانی علاج کرتا ہوں۔ جن لوگوں پر جنات، مولوی اپنی بکواس کرتا رہا اور میں بدستور نظریں جھکائے سنتا رہا۔ اس دوران میرا ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچنے میں مصروف تھا۔ میں بھلا خود اپنی موت کا سامان کیسے کر لیتا؟ آخر مجھے ایک تدبیر سوجھ ہی گئی۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں شہناز کو بھیج دوں گا، آپ پانی دم کر کے دے دیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ صرف 7 دن کا علاج ہے، انشاءاللہ پھر کبھی کوئی جن تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا۔ بہتر ہے۔ یہ کہتے ہی میں نے اسے سلام کر کے یوں آگے بڑھا جیسے موت کے منہ میں جاتے جاتے بال بال بچا ہوں۔ حقیقت بھی یہی تھی، اگر میں مولوی کو غنچہ نہ دیتا تو خدا جانے وہ میرا کیا حشر کرتا۔ گھر میں داخل ہونے تک میں یہ سوچ چکا تھا کہ اب زیادہ ٹھنڈا کر کے کھانا قطعی مناسب نہیں۔ جتنی جلدی ممکن ہو اپنا ٹیڑھا الو سیدھا کرو اور یہاں سے چمپت ہو جاؤ، ورنہ کسی دن مولوی کفایت اللہ جیسا خطرناک آدم ذات پچھاڑ کر سینے پر چڑھ جائے گا۔ اسی روز میں نے اقبال کی بہن شہناز کے ذریعے نرگس کو پیغام بھجوانے کا فیصلہ کیا۔ مغرب کے بعد شہناز کو دم کیا ہوا پانی لینے مولوی کی حویلی جانا ہی تھا۔ نرگس کے حصول کی خاطر میں عرصہ دراز سے خوار ہو رہا تھا۔ میں ایک جن ہونے کے باوجود اپنی محبوبہ کا قرب حاصل نہیں کر سکا تھا۔ اس ناکامی کا اصل سبب مولوی کفایت اللہ ہی تھا۔ وہ کمبخت خزانہ حسن پر کسی سانپ کی طرح پہرا دیے بیٹھا تھا۔ خود نرگس کو بھی اس نے جنات سے بچاؤ کے جانے کتنے وظیفے سکھا رکھے تھے۔ وہ ظالم اتنی چنٹ تھی کہ اپنے قریب کسی جن کی موجودگی کو محسوس کر لیتی تھی۔ اقبال اس سے عشق لڑا رہا تھا اور وہ اقبال سے کہ میں درمیان میں کود پڑا۔ ظالم ایسی پاک دامن نکلی کہ میں اس کے حصول کی خاطر علی علی سے اقبال بن گیا۔ مجھے شادی سے قبل ایک حد میں رکھا، نتیجتاً میں تاپتا رہ گیا۔ نکاح کے بعد اب وہ اقبال کی بیوی بن چکی تھی۔ اب نرگس کے پاس یہ کہنے کا جواز نہیں رہا تھا کہ شادی کے بعد ہی وہ مجھے حد سے گزرنے کا موقع دے سکتی ہے۔ صبر کی بھی آخر کوئی حد ہوتی ہے۔ میں نے نرگس کے لیے اب تک بہت صبر کیا تھا، صبر بھی قیامت کا۔ اب پیمانہ چھلکنے والا تھا۔ یہ تو حقیقت ہے کہ میں نے نرگس کا قرب حاصل کرنے ہی کی خاطر ایک آدم ذات کے جسم پر قبضہ کیا تھا، مگر اب مجھے جن کے بجائے آدمی بن کر رہنے میں زیادہ مزہ آنے لگا۔ جن ہونے کی حیثیت سے مجھے ایسی قوتیں حاصل تھیں جو آدم زادوں کو میسر نہیں، لیکن آدم ذات کی مجبوریاں بھی بڑا لطف دیتی تھیں۔ ہزار خطرات کے باوجود بھی آدم زاد ہی بنا رہنا چاہتا تھا۔ نرگس کو تو یوں بھی اقبال کے جسم کا سہارا لیے بغیر حاصل نہ کر پاتا۔ پھر میں نے شہناز سے پیغام بھجوا ہی دیا۔ وقت ملاقات وہی تھا، یعنی عشاء کے بعد، جب دونوں گھروں میں سب سو گئے ہوں۔ اس رات سبھی جب سو گئے، میں چپکے سے چھت پر پہنچ گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ نرگس مجھ سے پہلے چھت پر موجود تھی۔ تم ادھر آؤ گی یا میں ادھر آ جاؤں؟
میں نے اسے مخاطب کیا اور میرے اور اس کے درمیان جو چھوٹی سی دیوار حائل تھی اسے بآسانی عبور کیا جا سکتا تھا۔ کل ہی تو ہمارا نکاح ہوا ہے اور آج ہی تم نے مجھے بلوا لیا۔ گزشتہ رات بھی بڑی مشکل سے کاٹی ہے، یقین کرو۔ ان فضول باتوں کو چھوڑو۔ وہ تیزی سے بولی، کیا بات ہے، جلدی سے کہہ دو، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں، کہیں ان کی آنکھ نہ کھل جائے، اور میری طبیعت جو اتنے دن سے خراب ہے اس کا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ میں نے اس کا نرم و نازک ہاتھ تھام لیا۔ ہاں سنا تو تھا میں نے بھی کہ جب شریف بھائی سے میرا وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر خود ہی بولی، نکاح ہونے والا تھا تو اچانک تمہاری طبیعت بگڑ گئی تھی۔ کوئی مجھے شاید یہ بھی بتا رہا تھا کہ ابا جی نے تمہیں دم کر کے پانی بھی پلایا تھا۔ میں تو سمجھی تھی کہ صدمے سے تمہاری طبیعت خراب، وجہ یہی تھی۔ میں جلدی سے بول اٹھا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا باتیں بنانے لگے۔ میں سمجھ گیا کہ اقبال کے جسم پر کسی جن کے قابض ہونے کی بات نرگس نے بھی سن لی ہوگی۔ خیر یہ بتاؤ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شہناز جو پانی تمہارے لیے دم کرا کے لے گئی تھی یقیناً پی لیا ہوگا تم نے۔ ناغہ نہ کرنا، ویسے تو ابا جی خود بھی خیال رکھیں گے۔ مجھے اس ذکر سے چڑ ہو رہی تھی۔ شہناز پانی تو دے گئی تھی مگر ظاہر ہے میں اسے کیوں پیتا۔ میں نے بات کا رخ بدلنے کی خاطر کہا، میرا علاج تو تم ہو، مگر تمہیں اپنے بیمار کی خبر ہی نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا لیا۔ چاندنی رات میں نرگس کا حسن ایسا جادو جگا رہا تھا کہ مجھے خود پر قابو پانا محال ہو گیا۔ میں نے ایک ہی جست میں درمیانی دیوار عبور کر لی اور پھر نرگس کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ نکاح ہونے کے بعد اب وہ مجھ پر اور میں اس پر حلال ہو چکے تھے۔ انہی لمحات میں اچانک عقب سے مجھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی اور میں چونک اٹھا۔ یہی حالت نرگس کی ہوئی۔ وہ زینے کی طرف لپکی۔ ایک دوسرے کے لیے حلال یا جائز ہونے اور بے حیائی میں جو فرق ہے نرگس کو یقیناً اس کا علم تھا۔ قدموں کی چاپ عقب سے آئی تھی۔ اس طرف اقبال کے گھر کی چھت تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ شہناز تھی جو اب درمیانی دیوار تک پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیوار پھاند کر اس تک پہنچنے میں دیر نہیں کی۔ پھر اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتا وہ بول اٹھی، معلوم نہیں کیسے بڑے بھیا کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے آپ کا بستر خالی دیکھ کر ادھم مچا دیا۔ میں پہلے ہی سے جاگ رہی تھی، مجھے معلوم تھا آپ چھت پر ہیں۔ جلدی سے نیچے چلیں، ابھی تو امی جاگی ہیں، کہیں ابا بھی نہ جاگ اٹھیں۔ شہناز نے جلدی جلدی مجھے صورتحال سے آگاہ کیا اور الٹے قدموں لوٹ گئی۔ خدا تمہیں غارت کرے اقبال کے بڑے بھیا،